فی گھرانہ 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے. ایک ہی دن میں ابھی تک 1 لاکھ جو پے آرڈرز ہیں وہ ریسیو ہو چکے ہیں. اس مرتبہ ہم نے ایک نئی کاوش کی ہے کہ ہم نے یہ سبسڈی ختم کر کے حکومت کی جانب سے اس کو اپنی مدد آپ کے تحت رمضان سہولت بازار جو ہیں وہ لگائے ہیں. واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ منافع خوری کی جاتی ہے. اگر کوئی بھی دکاندار گراں فروشی کرتے پکڑا جاتا ہے FIR بھی ہوگی اور سیل بھی ہوگا. پورا رمضان ان کی دکان نہیں کھلنے دوں گی میں. کیا کہیں گی اس کے حوالے سے نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے؟ پہلے یہ راشن پہنچائے جا رہے تھے گھر پہ اور اس دفعہ پے آرڈر بنائے گئے. یہ آئیڈیا کیا ہے اور کتنے ارب کی عوام کو پیسے مل رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. گزشتہ سال جب 2024 میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا منصب سنبھالا بطور وزیر اعلیٰ، تو اس کے فوراً بعد رمضان کی آمد ہوگی. تو اس کے بعد جیسے کہ ہم ہمیشہ سے رمضان میں جو رمضان نگہبان پیکج کے نام سے پچھلے سال متعارف کرایا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کم آمدن والے جو پاپولیشن ہے، ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ان تک جو ہے کچھ ریلیف پہنچایا جائے ان کو براہ راست. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ لوگوں کو لائنوں میں قطاروں میں نہ لگنا پڑے، لائن میں دھکم پھیل نہ کرنی پڑے، اور مشکل نہ ایک اپنی حق لینے کے لیے اور ریلیف لینے کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس کو آسان ترین بنانے کے لیے پہلی مرتبہ روایت توڑ کر، جو رمضان بازاروں کی روایت ہے وہ توڑ کر اس کو کنورٹ کیا گیا. راشن بیگز کو سب جو مستحقین ہیں ان کے دہلیز پر پہنچایا گیا. اور پچھلے سال کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ابھی نہیں تھا اپنا ڈیولپ کیا ہوا، ہم نے BISP کے ڈیٹے کا سہارا لیا اور اس کے تحت ہم نے راشن بیگز جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی، جس میں ہمیں کافی دقت پیش آئی. کچھ جیسے ڈیٹا کا ٹھیک نہ ہونا، ایڈریسز کا صحیح طرح پتہ نہ ہونا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو پروکیورمنٹ ہے اس کے اندر بہت سارے لیکیجز کے ایشوز بھی سامنے آئے. پھر اس میں جب تھیلا بنتا ہے مختلف اشیاء ملا کر، جیسے اگر کوئی گھی کا پیکٹ، آئل کا پیکٹ ہے، پھٹ جائے تو وہ پورا تھیلا ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جب اس کو لوگوں کے گھر تک پہنچانے میں جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ آ گیا وہ بہت بڑا تھا. تو اس سے ہم نے اس سال تک پھر وزیر اعلیٰ کا یہ عزم تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ ہم نے اپنا ڈیٹا ڈیولپ کرنا ہے، ہمارے پاس اپنی ڈیٹا بیس ہونی چاہیے تاکہ ہم نے جب ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے تو وہ اس کے حقداروں کے پاس پہنچے اور ہمارے پاس ایک منظم اور جامع سسٹم جو ہے وہ ہم اس کو تشکیل دے سکیں. جس کے لیے انہوں نے پنجاب اکنامک رجسٹری کا قیام عمل میں لائیں، اور سال بھر کی جو ہماری کوشش تھی سوشل پروٹیکشن اتھارٹی PITB اور پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری نے مل کر جو ڈیٹا کمپائل کیا، پھر اس کو بہت سارے چیکس لگائے گئے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ جو کم آمدن کے لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بنائی جا سکے اور میکسیمم یقینی بنایا جا سکے. اس کے بعد 3 ملین لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جو بینک آف پنجاب. اس سال ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو راشن بیگ سے نکال کر وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن ہے اور یہ ان کی ڈائریکشن پر اور ان کی گائیڈنس میں یہ ہوا کہ ہم پے آرڈر پہ چلے گئے ایک قدم آگے، کہ جو لوگ ہیں جن کو ریلیف پیکج پہنچانا ہے ان کو پے آرڈر کے ذریعے دیا جائے. ہم اس رجیم سے باہر آ جائیں کہ ہم ان کو راشن بیگز یا پروکیورمنٹ خود کرتے ہیں. اور اس کے لیے بینک آف پنجاب کے ساتھ انوالو کیا گیا. یہ جو 30 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے یہ بینک آف پنجاب کو دیا گیا. بینک آف پنجاب نے 10 ہزار روپے کے پے آرڈرز بنائے اور فی گھرانہ 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے. یہ پے آرڈرز جو ہیں پھر پاکستان پوسٹ کی شراکت سے ہم نے یہ ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں تک، یہ لوگوں کی دہلیز پہ پہنچے. اور پھر جب یہ لوگوں کو مل جائے گا تو پھر وہ اس کو اگر ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں تو اس میں اس کو کیش کروا سکتے ہیں، لیکن جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں اس کے ساتھ سہولت دی گئی ہے. پنجاب بھر میں صوبہ بھر میں 20,000 سے زائد پوائنٹس مقرر کیے گئے ہیں گلی محلوں اور ولیجز کی سطح تک، جیسے الفا پے ہے، HBL کنیکٹ ہے، UBL اومنی ہے، پھر ایزی پیسہ والیٹ ہے. اس کے ذریعے ان سب سہولیات کے ذریعے جو پے آرڈر لے کر جو جائیں گے وہاں پر اپنے بایو میٹرک کرا کر وہ وہاں سے رقم وصول کر سکتے ہیں. اور اس کو آسان ترین بنانے کے لیے دکانوں تک، جیسے آپ دیکھیں موبائل کی شاپس ہیں، کریانہ شاپس ہیں، ان سب پہ یہ والی مشینز اویلیبل ہوتی ہیں اور نچلی سطح تک یہ وہاں پر ہیں. اور اس کے ہمیں بڑے اچھے نتائج اس طرح سے مل رہے ہیں کہ ہم نے کل اس پے آرڈر کا جب اجرا کیا اس پروگرام کا تو ایک ہی دن میں ابھی تک 1 لاکھ جو پے آرڈرز ہیں وہ ریسیو ہو چکے ہیں جن لوگوں نے موصول کیے ہیں یہ رقم.
اور اس کے علاوہ تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ آج پے آرڈر پوسٹ آفس کے پاس جا چکا ہے، جو کہ اب فردر پوسٹ آفس کو شروع کر دے گا. کل پہلا دن تھا تو ہم نے 1 لاکھ کر دیکھا کہ اگر کوئی دقت یا پروسیس میں کوئی مسئلہ نہ آئے، لیکن اب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر 4 لاکھ سے زائد جو اس کو نکالیں گے، اور ہم اگلے 1 ہفتے میں انشاءاللہ 30 لاکھ ارسال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد پورے رمضان کا مہینہ یہ سہولت جاری رہے گی کہ تاکہ صوبہ بھر میں جہاں جہاں لوگوں کو پے آرڈرز ملیں وہ پورا مہینہ، اور بلکہ عید کے بعد بھی چند دن تک ہم یہ کھولے رکھیں گے سہولت، تاکہ سب کے پے آرڈرز جو ہیں وہ کیش ہو جائیں. اگر کوئی ڈیلے ہوتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، کوئی کسی سے پوچھنا چاہتا ہے، کسی سے مدد لینا چاہتا ہے، یا اگر کچھ پے آرڈرز ایڈریس کی اگر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس واپس آتے ہیں پوسٹ آفس میں، ہم وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پرسنٹیج ہے. اگر کوئی واپس آتے ہیں اس کو پھر ہم یہ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس 1.5 مہینے کا وقت ہوگا تو ہم نے بیک اپ میں بھی ڈیٹا رکھا ہوا ہے. پھر ہم اس کو ٹرانسفر 3 اٹیمپٹ ہم کریں گے. اگر ہمیں وہ شخص مل جائے تو ہم اس کو دیں گے، ورنہ پھر ہم نے جو بیک اپ میں ڈیٹا رکھا ہوگا ہم اس کے اوپر کنورٹ کر دیں گے. اگر کوئی چیز ہمیں واپس آتے ہیں پھر ہم مزید لوگوں کو اس میں ایڈ کر بھیج دیں گے. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. یہ جو نگہبان ماڈل بازار لگیں گے، ان میں کس طرح آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اس دفعہ؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کتنی بچت ہوئی ہے یہ جو آپ نے ٹرانسپورٹیشن اور بیگس تیار ہونے میں جو پیسے لگتے تھے اس دفعہ آپ لوگوں نے پی آر بنایا، اس میں کتنی بچت ہوئی ہے گورنمنٹ کی؟ اور ان ماڈل بازاروں میں آپ سبسڈی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ختم کر کے انہیں جی یہ اس میں ہمیں تقریباً آئی تھنک کروڑوں میں ہے جو ہمیں اس کا اوپر کو جو اخراجات ہم نے بچائیں. اور اگلے سال ہم جس ماڈل پہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، ہم ATM کارڈز کے ماڈل پہ آنا چاہ رہے ہیں، اس میں بالکل ہی اس کے اخراجات مزید منیمائز ہو جائیں گے. دوسری جانب جو آپ نے کہا کہ ہمارے جو ماڈل بازار ہیں اس کے اندر ہم نے رمضان سہولت بازار کی جو سہولت ہے وہ بھی اپنے صارفین کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ایک تو وہ ہیں جن کے پاس پے آرڈر چلے گئے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں اور وہ بازاروں میں جاتے ہیں اور ماڈل بازار کا رخ کرتے ہیں. ماڈل بازار جو وزیر اعلیٰ کا جو پروگرام ہے وہ ایک کریڈیبلٹی کی علامت بن چکا ہے. میں نے بہت دفعہ رینڈم جا کے لوگوں سے بات کی، دیکھا، اور لوگ اس پہ مطمئن بھی ہیں اس کی کارکردگی پہ، اور وہاں پہ یہ اشیاء جو ہیں DC ریٹ پر میسر بھی آتی ہیں. لیکن رمضان کے لیے ہم نے وہاں پہ رمضان سہولت بازار ایک ان کی ایکسپینشن کی ہے کہ 10 سے 15 دکانیں ایڈ کی ہیں اس کے اندر، جس میں پھل، سبزیاں، مرغی اور دالیں، گروسری، یہ ساری چیزیں ملیں گی. بیسن، کھجوریں، لیموں، آٹا، چینی، چاول، گھی، یہ سب وہاں پر میسر آئیں گی. یہ روایتی طور پہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے بھی حکومت سبسڈی دیتی تھی. پچھلے سال بھی فی رمضان بازار جو ہے 1.5 کروڑ روپے کی سبسڈی دی تھی، لیکن اس مرتبہ ہم نے ایک نئی کاوش کی ہے کہ ہم نے یہ سبسڈی ختم کر کے حکومت کی جانب سے اس کو اپنی مدد آپ کے تحت رمضان سہولت بازار جو ہیں وہ لگائے ہیں، جس میں ہم نے اپنے آڑتیوں کو، اپنے ہول سیلرز کو، اپنے ٹریڈرز کو، اپنے تاجروں کو ہم نے اعتماد میں لیا، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے، اور ہم پچھلے 7-8 مہینوں سے ان کے ساتھ کنٹینیوسلی انگیج تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ جو سبسڈی کی مد میں وہ 7 روپے، 8 روپے، 10 روپے فی چیز کم کرتے تھے، اس کی وہ اس دفعہ خود رضا کرانہ طور پر ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں گے. اس دفعہ ہم سبسڈی کے بغیر ہی ہم نے رمضان سہولت بازار لگائے ہیں، جس میں گھی اور آئل جو ہے وہ 10 روپے فی کلو کم قیمت پہ مل رہا ہے. مرغی کا گوشت جو ہے وہ 18 سے 22 روپے فی کلو کم مل رہا ہے. چینی 130 روپے کلو مل رہی ہے. آٹا جو ہے 10 کلو کا تھیلا 50 روپے کم قیمت پہ مل رہا ہے، میسر آ رہا ہے یہاں پر. سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ ہول سیل ریٹ پر مل رہی ہیں، دالیں ہول سیل ریٹ پر مل رہی ہیں. تو یہ کئی جگہوں پہ دودھ اور دہی بھی ایڈ کیا ہے، لیکن وہ جو جنہوں نے ایک اضافی چیز کی، پھر کئی جگہوں پہ مٹن اور بیف بھی کیا ایڈ. یہ سب وہ چیزیں جو انہوں نے اضافی کی، یہ ہم نے ہماری طرف سے پابندی نہیں تھی، لیکن 17 آئٹمز ایسی تھیں جن کی ہم نے لسٹ بنائی اور ہم اس کو میک شور کرنا چاہتے تھے. ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، لاہور میں صرف جو تاجران ہیں، جو ریٹیلر ایسوسیشن ہے، 250 دکانوں پہ انہوں نے والنٹریلی ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ کے انہوں نے بالکل بینرز بھی لگائے ہیں، اور انہوں نے شراکت کی ہے حکومت کے اس قدم کو سراہتے ہوئے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے، ان پہ اعتبار کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے 250 دکانوں پہ رمضان پیکج لگایا ہے. کچھ جگہوں پہ انہوں نے خود سے رمضان بازار بنائے ہیں والنٹریلی ریٹیلر ایسوسیشن نے، اور مجھے کل وہ بتا کر گئے ہیں کہ پہ انہوں نے رمضان بازار بنائے ہیں لاہور میں. میں ان کو وزٹ بھی کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اس کی فوٹیج. اور اس کے علاوہ جیسے جلال سنس ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، جتنے بھی سپر مارٹس ہیں جلال سنس کے، اس پہ انہوں نے جو ہے نا سستے سٹالز لگائے ہیں اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. تو ایسے اور بھی بہت سارے اضلاع میں مجھے مارٹس پہ یا کچھ جگہوں پہ DC صاحبان جو ہے اس کو تحصیل لیول پہ لے گئے رمضان سہولت بازار کو. تو یہ کل ملا کر کو 80 سے زائد رمضان سہولت بازار، اور اس کے علاوہ کوئی
کم و بیش بھی کوئی 400-500 سے زائد مارٹس اور دکانوں نے اس سال اس میں شرکت کی، اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اپنی تاجر برادری کا، ریٹیلرز کا، آڑھتیوں کا اور ہول سیلرز کا، گرین مارکیٹ کا، فروٹ ویجیٹیبل منڈیوں کا، کہ جو سب اس کار خیر میں شامل ہوئے، اور اگلے سال انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے بہت بہتر چیز لا کر دکھائیں گے۔ کتنے یہاں پہ لاہور میں لگے ہیں یہ بازار اور پورے پنجاب میں؟ 10 تو لگے ہیں لاہور میں، ہمارے پاس لاہور میں 10 ماڈل بازار ہیں، ان سب کے اندر رمضان سہولت بازار لگے ہوئے ہیں، اور 3 کریانہ ایسوسی ایشن نے والنٹریلی لگائے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک وہ انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی، اس کے اوپر ان کی لگے بھی ہوئے ہیں کہ وہ ایک تو وادت روڈ پہ ہے، ایک دو اور جگہوں پہ لگائے ہیں، میں ایگزیکٹلی نام سے آپ کو بھی دکھا بھی دوں گی ان کی تصویریں، اور اس کے علاوہ ہمارے 25 اضلاع کے اندر 36 ماڈل بازار بن چکے ہیں، ان سب میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی جو ہمارے چند اضلاع میں 12-13 اضلاع ہیں جہاں پر ابھی تک ماڈل بازار کا ابھی انڈر میں ہیں، ابھی وہ بن رہے ہیں، کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہے، وہاں پر ہم نے سہولت رمضان بازار ویسے لگائے ہیں، وہ ڈی سی صاحبان نے وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت لگائے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھاری رقوم دی جائیں، وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جو ان کے پاس کچھ جو بجٹ موجود ہوتا ہے، انفورسین بجٹ ہوتا ہے، اس کی مد میں سے اس دفعہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو اوور چارجنگ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا پالیسی بنائی ہے جو رمضان کے مہینے میں؟ ایک تو سب سے ایک جو مختلف چیز اس دفعہ وزیر اللہ کی ہدایت پہ کرنے کی کوشش کی ہم نے بطور پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ، وہ یہ کی کہ ہم نے اپنے سارے تاجروں کو اور ایسوسی ایشنز کو انگیج کیا، ٹیبل پہ بٹھایا، ان سے بات چیت کی، ان کے ساتھ ہم نے ان کی کاؤنسلنگ اور موٹیویشن بھی کرنے کی کوشش کی، ان سے گفتگو کی باہمی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی رمضان ایک ہر مسلمان کے لیے ایک سالانہ امتحان والی بات ہوتی ہے، جیسے سالانہ پرچہ ہوتا ہے، ایک مہینے کی بات ہے، اور اگر اس میں ہم کوئی بھی جو اپنی احساس کرنا چاہتے ہیں، ہم جو اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی قربانی کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں، ثواب کمانا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جب وہ میکسیمم نیکیاں کمانا چاہتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پرسنلی بھی ان سے مل کے یہ بات کی کہ اگر وہ اپنی سارے سال کی جو نیکی ہے، یا جو وہ دوسروں کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں ملک و قوم کی، اپنے بہن بھائیوں کی، وہ یہ بہترین مہینہ ہے کہ جب وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور وہ اگر اس کو گراں فروشی سے روک لیں اور کچھ نہیں تو، اور روزوں میں جو ہمیں عادت پڑ چکی ہے، واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ منافع خوری کی جاتی ہے، باقی پوری دنیا میں رمضان ہوں اور اس طرح کے ریچولز ہوں یا مذہبی تہوار ہوں، کرسمس ہو، باقی مذاہب کی عیدیں ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ چلے جاتے ہیں، ہم 150%، 200% پہ چلے جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، 5 ٹائمز ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے رمضان میں۔ ایک تو یہ موٹیویشنل بہت کیا، دوسرا پھر ہم نے ظاہری بات ہے ہمارے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کو بڑی سخت تاکید ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہ کسی چیز کی بھی جو قیمت ہے اس کا رمضان سے پہلے اس بہنگم قسم کا اضافہ نہ ہونے پائے۔ ابھی جیسے چکن کی کل میرے پاس شکایت آئی، آج بھی آئی کہ چکن پچھلے 2 دنوں میں بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے، تو ابھی آج صبح آپ کے آنے سے پہلے بھی کوئی 1 گھنٹہ چکن ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی، کل بھی ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، اور جس کے لیے وہ پہلے سے یہ بتا رہے تھے کہ رانی کھیت بیماری آئی ہوئی ہے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، ڈرائنس نہ ہونے کی وجہ سے، جس سے بہت سارا چکن فارمز میں سے جو وہ اس کو بیماری آنے ڈیزیز کی وجہ سے وہ ہو گیا، ایلیمینیٹ ہو گیا، اور اس کے اثرات ہیں۔ پھر دوسرا پھر بھی ہم نے ان سے کہا کہ یہ ساری کہانیاں اب اس وقت نہیں کریں، آپ روزوں سے 2 دن پہلے آپ پھر بھی قیمتوں کو اس طرح نہ کریں۔ دوسرا یہ ہوا کہ روزوں سے پہلے، روزے صفحہ فیبرری کے اینڈ میں تقریباً آگے، مارچ کے بالکل 1 مارچ کو آگے، تو یہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، آپ یقین کریں کل جمعہ ہے، روزوں سے 1 دن پہلے تک شادی ہالوں کی فل بکنگ ہے، اور کیونکہ شادی کا سیزن ہے اس میں چکن زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہفتے کو روزہ ایکسپیکٹڈ ہے، جمعے تک کی شادی ہالوں کی پورے شادی ہال بک ہیں، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے چکن کی۔ تو سپلائی، کیونکہ رانی کھیت آنے کی وجہ سے، ڈیزیز آنے کی وجہ سے، بہت سی مرغی ختم ہو جانے کی وجہ سے ہمارے پاس سپلائی کم ہے۔ سزائے جی دیکھیں، ڈیفینیٹلی عام دنوں سے زیادہ سختی کی جائے گی، اگر کوئی بھی دکاندار گراں فروشی کرتے پکڑا جاتا ہے تو اس پہ بالکل وہ رعایت نہیں ہوگی، جرمانے سے کام نہیں چلے گا، FIR بھی ہوگی اور سیل بھی ہوگا، اور جہاں جہاں پکڑے گئے پورا رمضان ان کی دکان نہیں کھلنے دوں گی میں، آپ سے یہ بات یاد رکھیے۔